یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ ناظرین کو مبشرانہ راستی کا سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس موقع کے لیے جو خداوند نے مجھے پھر سے عطا کیا کہ میں گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ خداوند کے زندہ آواز کو، اس کے کلام کو آپ ناظرین کے گوش گزار کر سکوں۔ اس بات کے لیے بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کرسمس بڑے شوش و خروش کے ساتھ منائی، اور خداوند کے لیے اس کی پیدائش کے دن کو منایا، اور پوری دنیا نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کرسمس کو منایا۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا منجی دنیا میں آیا اور اس نے ہمیں نجات کی راہ دکھائی اور ہمیں بحالی کی راہ دکھائی۔ ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے علاوہ جتنے بھی دیگر ممالک ہیں وہاں بڑی شاندار طریقے سے کرسمس کو منایا گیا، اور بہت سے لوگوں نے کرسمس کو ایسے منایا گیا جیسے کہ ایک جشن ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ چنی میں پیدا ہوا اور اس نے دنیا کو ایک راہ دکھائی جو آسمان کی بادشاہی کی راہ ہے، اور اس نے نجات کا پیغام دیا، بحالی کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، اور اس منجی کو دیکھنے کے لیے ہر بادشاہ، ہر قوم، ہر قبیلہ بےتاب تھا کہ ہم اس منجی کو دیکھیں جو دنیا میں آیا ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنی پیدائش کے دن کو منانے کے لیے ہماری رہنمائی کی، بہت سے چرچوں کی حفاظت و نگہبانی کی، کلیسیاؤں نے بڑے امن اور بڑے خوشی کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کیا۔ اب چونکہ ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں، 2021 گزر جائے گا، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو 2022 میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور 2022 ایک ہمارے لیے ایک نیا دن ہے، ایک نیا سال ہے، ایک ایسا دن ہے جو خداوند ہمیں پھر سے عطا کر رہا ہے کہ 2021 میں ہم جو کام نہیں کر سکے وہ ہم 2022 میں کر سکیں۔ میں اپنی لکھی ہوئی نظم آپ ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں جو سال نو کے حوالہ سے ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند نے مجھے جو پیغام دیا وہ میں آپ ناظرین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نظم کچھ یوں ہے کہ ہم پھر سے یوں سال نو کی بنیاد رکھیں گے، کہ ہم پھر سے یوں سال نو کی بنیاد رکھیں گے، تمناؤں کی یہ دنیا سدا آباد رکھیں گے، کھلے رکھیں گے اپنی چاہتوں کے سب دریچوں کو، کھلے رکھیں گے اپنی چاہتوں کے سب دریچوں کو، کوئی نہ غم و رنج آئے، وفا کی بارشیں برسیں، وفا کی بارشیں برسیں، خبر رکھے ہر ایک کی، خبر رکھے ہر ایک کی، یہ ہے حکم یسوع کا، کسی کے واسطے نہ مٹھیوں کو بند کرنا تم، کسی کے واسطے نہ مٹھیوں کو بند کرنا تم، کسی کو دیکھ کر اریاں لباس فاخرہ دینا، قدم نہ روکنا بیمار کی تیمارداری کو، قدم نہ روکنا بیمار کی تیمارداری کو، یہی تو وعدہ کرنا ہے، یہی تو وعدہ کرنا ہے کہ اب ہم پھر سے یوں سال نو کی بنیاد رکھیں گے، تمناؤں کی دنیا سدا آباد رکھیں گے۔ ناظرین، آئیے ہم خداوند کے زندہ کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سال نو کے حوالہ سے جو پیغام میں آپ کے نظر کرنا چاہتی ہوں، لوکا 13 باب اس کی 6 آیت، لوکا 13 باب اس کی 6 آیت سے ہم 9 آیت میں دیکھیں گے خدا کے کلام میں کیا مرقوم ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی، کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیل کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیل کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اسے اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو بڑھا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بہن بھائیوں، یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند نے ایک تمثیل کہی۔ اپنی دورانی خدمت میں خدا نے بتایا کہ ایک درخت کے پاس جاتا ہے، ایک پاکستان لگایا جاتا ہے، اور وہ جب پاکستان باغبان وہاں پہ آتا ہے تو انجیل میں پھل نہیں ملتا، اور وہ کہتا ہے جو خدمت کرنے والا ہے اس کھیت میں، جو خدمت گزار ہے، مالک اس خدمت گزار سے، مزدور سے یہ کہتا ہے کہ اسے کاٹ ڈال، کیونکہ یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہے، یہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، یہ پرورش نہیں کر پا رہا، اسے کاٹ ڈال، کیونکہ یہ کام کو روکے ہوئے ہے۔ اور وہ مزدور جو ہے وہ خداوند سے کیا درخواست کرتا ہے، کیا ریکویسٹ کرتا ہے؟ درد کے حوالہ سے وہ کہتا ہے، اے خداوند، اس سال تو اسے رہنے دے، اس سال تو اسے رہنے دے، اگر اس سال بڑھا تو ٹھیک، نہیں تو پھر کاٹ ڈالنا۔
मेरे अजीज़ बहन भाइयों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मज़दूर जो हैं, जो खेत में काम कर रहे हैं, वो खादिम हैं। खादिम हर इंसान के लिए खुदावंद के हुज़ूर में शफ़ायत करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, दुआएं करते हैं, ताकि वो इंसान, वो ख़ानदान जो गुनाह की दलदल में है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इब्लीस उसके कदम रोके हुए हैं, वो अपनी पुरानी ही ज़िंदगी हर साल हर दिन गुजार रहा है और वो मसीह के पास नहीं आ रहा, उस रास्तबाजी को पूरा नहीं कर पा रहा जो खुदावंद हमसे चाहता है कि हम नए इंसान बन जाएं, हम नए तौर से पैदा हो जाएं, वो इब्लीस नहीं करने देता और वो इंसान भी नहीं कर पा रहा। उसके अंदर इतनी सुस्ती काहली है कि वो खुदा के कलाम को अपना नहीं पा रहा, अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ रहा। और जब तक वो जड़ नहीं पकड़ेगा, वो फल कैसे लाएगा? जब कोई बीज कहीं बोया जाता है, ज़मीन में बोया जाता है, तो फिर उसकी परवरिश की जाती है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बन जाता है, फिर वो फलदार दरख्त बनता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों नाज़रीन, हम यहाँ पे देखते हैं कि खादिम दरख्वास्त कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फला भला तो ठीक, नहीं तो फिर काट डालना। और फिर वो दरख्त जो हैं, वो इंसान जो रास्तबाज नहीं बन पा रहे, जो खुदा के कलाम को रद्द किए हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि जिस तरह दीगर कई सदियाँ गुजर गईं, दिन और महीने गुजर गए, ये साल भी गुजर जाएगा, हम अपनी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। और इब्लीस यही चाहता है, वो यही चाहता है कि हम रोंदे जाएं, हम काट डाले जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ बहन भाइयों, खुदावंद हमसे ये नहीं चाहता। उसने हमें 2020 दिया और 2020 में मैंने, आपने, हम सब ने देखा कि किस तरह दुनिया कोरोना की जद में आ गई और कोई चर्चिस नहीं लगते थे, हम घरों में बैठकर इबादत कर रहे थे। खुदावंद ने 2021 हमारे लिए दरवाजे खोले, तो हमने खुदा के कलाम को फैलाना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया, एक्टिविटी में शामिल होना शुरू किया। हम नहीं जानते आने वाले वक्तों में क्या होगा, लेकिन खुदावंद हमें आगाह कर रहा है, हमें बेदार कर रहा है, हमें होशियार बनाना चाहता है और हमसे ये कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को फलदार बना लें, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ दें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम काट डाले जाएंगे। खुदावंद हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा, अपनी आँख से निकाल फेंकेगा, अपनी वह अहमियत नहीं देगा जो खुदावंद अपने बरगज़िंदा को देना चाहता है, अपने लोगों को देना चाहता है। जिस तरह गुज़रे साल गुज़र गए, दिन और महीने गुज़र गए, आने वाले कई साल भी गुजर जाएंगे। हमने उस दिन का इंतज़ार करना है जब मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह मुनज्जी अब बादशाह की सूरत में आएगा, अब अदालत करने आने वाला है वो। हमने महज दुनिया को वक्ती तौर पर ये सब नहीं दिखाना कि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट की, हमने बहुत डेकोरेशन की है, गलियाँ सजाएँ, चर्च सजाए, घर सजाए, तो इससे खुदावंद हमसे खुश होगा। खुश इस बात से होगा कि हम नए सिरे से पैदा हों, हम नए मखलूक बन जाएं। आइए हम खुदावंद मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे खुदा का कलाम हमें मज़ीद क्या सिखाता है, क्योंकि खुदा का कलाम मोतबर है और वो सब कुछ करना जानता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 5 बाब। 2 कुरिन्थियों में पौलुस रसूल खुदा के कलाम में क्या इरशाद कर रहे हैं, मैं और आप हम देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम सच और बरहक है। वो ज़िंदगी तब्दील करता, हालात बदलता है, चाहे वो कई साल हों, चाहे वो कई महीने हों। यहाँ पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17 आयत में यूँ मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वह नई हो गई। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है, अगर आप मसीह में हैं, यीशु में पैदा हो गए हैं, अपने दिल की चन्नी को आपने रोशन कर लिया है, उस मुनज्जी को अपने ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने रूह में बसा लिया है, तो फिर आप नए इंसान हैं, आप नए मखलूक बन चुके हैं, आप नए हो चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, हम उसे देख भी नहीं सकते। और नया इंसान क्या है? नया इंसान ये है कि अगर हमने रास्ताबाजी पूरी नहीं की तो हमने रास्ताबाजी पूरी करनी है, अपने गुनाहों को हमने तर्क करना है, अपने तमाम तर उन बातों को तर्क करना है जो हमें पुरानी ज़िंदगी में रहने देती है, जो इब्लीस की ज़िंदगी है। अगर आप नशाबाज हैं तो हम नशा करना छोड़ दें, अगर आप गुनाह की दलदल में हैं तो उस गुनाहों को छोड़ दें जो खुदावंद के करीब आने नहीं देते। और नया इंसान वो है जिसने खुदा के कलाम को कबूल किया, जिसने उसकी तालीम को कबूल किया, उसके लिए फिर साल नौ होगा, उसके लिए फिर साल नौ एक नया
ایک نیا سورج طلوع ہوگا، ایک نیا دن ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات اپنی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب خداوند کا روح القدس مجھ پر نازل ہوا اور جب میں نے یہ دیکھا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، تو جب رات کو میں خداوند کی حضوری میں میری روح پرواز کر دیا جاتی تھی، تو پھر میں نے دیکھا کہ خدا کا جب روح اترتا ہے تو رات ہی میں صبح ہو جاتی ہے، چڑیاں اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جیسے رات ہے لیکن ایک صبح صبح سی خوشبو ہے، صبح صبح کی روشنی ہے، اور خوبصورت منظر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی روح کو ملتا ہے۔ اگر آپ مسیح میں ہیں، یسوع مسیح میں ہیں، خداوند میں ہیں، خداوند کی حکموں پہ چلتے ہیں، خداوند کی بات کو سن رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے، کلام کو سیکھنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے بہت سارے عزم باندھتے ہیں، بہت سارے ارادے کرتے ہیں، لیکن ہم سے نہیں بن پڑتے، کیونکہ ہم پرانی انسانیت میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پرانی زندگی ہمیں کچھ نہیں دے سکتی جب تک ہم نے نہیں بن سکتے۔ پالوس رسول نے کہا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اب جانتے ہیں جس کسی نے خدا کو قبول کیا، خداوند نے اس کی زندگی کو بدل ڈالا۔ مسیح یسوع نے پالوس کو جب بدلا تو آپ جانتے ہیں پالوس نے اپنی پوری زندگی خداوند کے نام لگا دی، اور اس کا مرنا، جینا، اٹھنا، بیٹھنا مسیح میں ہے۔ وہ دکھ میں، سکھ میں، تکلیف میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، قید میں خدا کے کلام کو پھیلانے میں آگے آگے پیش رہتا ہے۔ اور آج وہ ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ آپ مسیح میں ہیں، یسوع میں ہیں، خداوند میں ہیں، تو آپ نئے ہو جائیں، بالکل نئے ہو جائیں، جیسا خداوند ہم سے توقع کرتا ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسے بن جائیں۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ لپٹے رہنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ دیکھیے پرانی سب چیزیں جاتی رہیں گی اور پھر دیکھو نہیں ہو گئی۔ جب کوئی پرانی چیز ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ سنبھالے رکھتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، پھر وہ نئی لے آتے ہیں۔ نئی چیز ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ نئی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم درخت کی طرح کاٹ ڈالے جائیں۔ خداوند ہمیں بارہا نیا دن، نیا موقع، نئے سال دے رہا ہے، اس لیے دے رہا ہے تاکہ میں اور آپ ہم کیا کریں؟ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کے نام میں بڑھتے چلے جائیں۔ آئیے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، افسیوں 4 باب اس کی 20 سے 24 تک۔ افسیوں 4 باب اس کی 20 آیت سے ہم پڑھیں گے کہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شفتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہیں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت پہ نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی۔ کیسی تعلیم؟ ہم اوپر بھی دیکھیں گے 17 آیت میں، تاکہ آپ ناظرین کو بآسانی اس کی وضاحت مل جائے کس بات کی خداوند نے کہا ہے۔ اس لیے میں یہ تم سے کہتا ہوں، خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس دنائی کے سبب سے جو ان میں ہے، وہ اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ خدا کی زندگی سے کیا ہے؟ وہ خارج ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ نیا اور آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خارج ہو جائیں، ہم کاٹ ڈالے جائیں۔ اگر ہم کاٹ ڈالے جائیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عزیز بہن بھائیو ناظرین، پیغام الہی میں ایک بریک کا ٹائم ہے۔ ہم بریک کے بعد پھر سے اسی بات کو جاری کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو نیا بنانا ہے اور نئی زندگی کو اپنانا ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سیکھا، پالوس افسیوں میں 4 باب میں اور اس کی 17 آیت میں دیکھ رہے تھے جس طرح غیر قومیں اپنے دنیاوی کاموں میں خرچ ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سرو کرتی ہیں۔ ہم نے اس طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارنا۔
بلکہ ہم نے کس طرح گزارنا ہے؟ جیسا کہ ہم مسیح میں ہیں، یسوع میں ہیں، خداوند میں ہیں، تو ہم نے اس کی تعلیم کو، اس کی باتوں کو اپنانا ہے، یعنی کہ یسوع کو پہن لینا ہے۔ ہم یسوع کو کیسے پہن سکتے ہیں؟ یسوع جیسا مزاج رکھنے سے، یسوع جیسی باتیں کرنے سے، جیسے خداوند ہم سے توقع کرتا ہے، جیسا خداوند ہم سے چاہتا ہے، ہمارا مسیح ہم سے چاہتا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ویسے گزارنا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ پالوس بتاتے ہیں مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں حاصل کی جس طرح کے غیر قوم نے حاصل کی ہے۔ ان کی عقلوں کو شیطان نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر رکھا ہے۔ لیکن خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو سنیں اور اپنے چال چلن کو، یعنی کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی زندگی کو، اپنے طرز زندگی کو اچھا ایسا بنا دیں کہ لوگ دیکھیں اور جانیں اور کہیں کہ یہ یسوع کے فرزند ہیں، یہ یسوع کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ہم نے چمکتے ہوئے ستارے بن جانا ہے جن کی رہنمائی میں بہت ساری غیر قومیں آ کے کیا کریں گی؟ خداوند کے پاس آئیں گی۔ ہم نے مشرے راہ بننا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کر دینا ہے، لیکن یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیں گے اور نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، نئی زندگی کو پہن لیں گے، مسیح میں زندہ ہو جائیں گے، مسیح میں نیا مخلوق بن جائیں گے، پھر ہم پھلدار بن جائیں گے اور ہم چمکتا ستارہ بن کر، ایک روشن ستارہ بن کر، ہم ان تمام لوگوں کو جو اندھیرے میں ہیں، جو تاریکی میں ہیں اور جو نہیں جانتے سچائی کیا ہے، ان کو خداوند کے پاس لانا ہے، یسوع کے پاس لانا ہے، ان کو نیا مخلوق بنانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے نیا بننا ہے، اس کی کھیت میں کام کرنا ہے، اس کی کھیتی میں کام کرنا ہے، کیونکہ خداوند ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم انجیل کی کیا دیں؟ بشارت دیں، اس کی تعلیم کو پھیلائیں۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ اس پرانی انسانیت کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ اتار ڈالنا ہے، نیا بن جانا ہے، بالکل نیا جیسا خداوند چاہتا ہے۔ اور اس سال جو کہ 2022 ہماری زندگی میں آنے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے اور وہ اس دن کو نہیں دیکھ پائے، وہ کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر پائے، مسیح کی پیدائش کو نہیں منا پائے۔ لیکن خداوند نے ہم نے زندوں کی زمین پر ہمیں زندہ رکھا، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ہم اس کا کام کریں، اس کی انجیل کو پھیلائیں، اس کی بشارت دیں۔ اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو اس کی حضوری میں جھکا دیں گے، خاکسار بن جائیں گے، اپنے آپ کو خالی کر دیں گے۔ اور دنیا کی یہ عیش و عشرت محض فانی ہے، سب کچھ وقتی طور پر ہے۔ اصل زندگی آسمان کی بادشاہی ہے، لیکن وہاں نیا انسان جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زمین پر آئے اور انہوں نے نجات کی راہ بتائی، نجات پہ پیغام دیا، اور پھر وہ ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر آئے، تو ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بننا ہے، بہت ساری قوموں کے لیے، بہت سارے خاندانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو اس انجیل سے، اس کلام مقدس سے ناواقف ہیں۔ لیکن ہمارے چال چلن کے وسیلہ سب ہوگا، جہاں سے بھی گزریں گے دنیا یہ کہے گی یہ یسوع کے فرزند ہیں، یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ ان کی بولی سے، ان کی گفتگو سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ اور وہ تب ہوگا جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار پھینکیں گے اور نئے بن جائیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے جو فریب کی شفتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہیں اور اپنی روحانی عقل کی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ کہتا ہے کہ نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ راست بازی اور پاکیزگی میں ہم کیا بن جائیں گے؟ نئے انسان بن جائیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیے جس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، کئی سال اور صدیاں اور دن گزر گئے، اسی طرح 2021 بھی گزر جائے گا اور 2022 بھی میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، وہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن ہم نے عزم باندھنا ہے، ہم نے عہد کرنا ہے، ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ خداوند جو تو ہمیں ایک نیا دن دینے والا ہے، جو ایک دن ہمارے لیے آنے والا، ایک سال آنے والا ہے، اے خداوند اس میں ہم تیری بہت سی خدمت کریں، ہم تیری انجیل کی منادی کریں، ہم نئے بن جائیں گے، ہم توبہ کریں گے، ہم راستہ بازی کو پورا کریں گے، ہم تیرے کلام کو پھیلائیں گے، ان لوگوں تک کلام کو لے کر جائیں گے جو کلام سے ناواقف ہیں، ہم کلام کا بیج بوئیں گے۔ ورنہ بقول شاعر، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی جو ہے وہ یوں ہی تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے رات ہوتی ہے صبح ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے۔ وقت کی رفتار کو دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب تو بڑے یہ کہتے ہیں سالوں کا پتہ نہیں چلتا، سال جو ہیں وہ مہینہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ خداوند کی آمد ثانی، پہلی آمد ثانی تو اس کی پیدائش کا دن ہے جو ہم نے منایا، اب دوسری آمد ثانی اس کی ہونے والی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے نیا انسان بننا ہے، نئی مخلوق بننا ہے۔
تو اس سال جو سال نو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ذہنی دلی طور پر تیار کریں، اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو خداوند کے آگے رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے جو خدا کے کلام کو بھی نہیں پڑھتے، چرچ بھی نہیں جاتے، لیکن وہ نیا سال مناتے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ روحانی طور پر کرسمس کیا ہے، روحانی طور پر نیا سال کیا ہے، نیو ایئر کیا ہے۔ یوں تو غیر قومیں بھی مناتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے، یسوع کو پہن لینا، منجی کو پہن لینا ہے، اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہو، اور جب وہ دوسری آمد ثانی جب آنے والی اس کی جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کاٹ ڈالے جائیں۔ خادم کب تک میری اور آپ کی شفاعت کرتے رہیں گے؟ کب تک کہتے رہیں گے اس سال رہنے دے، اس سال رہنے دے؟ پھر بھی وہ لحاظ کرتا ہے، ہمارا منتظر ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار بنیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نئی زندگی میں داخل ہو جائیں، اور یہ سب خداوند ہم سے محبت کے باعث کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں تو سال نو میں آپ نے عزم باندھنا ہے، آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو خداوند آپ سے توقع کرتا ہے، اور آپ نے وہ کام چھوڑ دینے ہیں جو شیطان کے کام ہیں، وہ تمام گناہوں کو، ان تمام باتوں کو جو کلام پڑھنے سے، کلام کو سننے سے، اس پہ عمل کرنے سے روکتی ہیں، ان کو ترک کر دینا ہے۔ ابھی اسی وقت آپ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں، اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور اپنے اندر تمام گندگی جو شیطان کی طرف سے ہے اسے نکال پھینکیں، بالکل اپنے دل کو، زندگی کو صاف اور پاک کر دیں، کیونکہ خدا پاکیزگی کی روح چاہتا ہے۔ مجھ سے، آپ سے، ہمارے خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے، پوری قوم سے، تمام لوگوں سے یہی چاہتا ہے کہ ہم نئے بن جائیں، یسوع کو پہن لیں، مسیح میں، اور مسیح کی تعلیم کو ہی پھیلائیں، نہ اس کی تعلیم کو گھٹائیں نہ بڑھائیں، بلکہ اپنے منجی کو، کلام کو ویسے ہی پیش کریں جیسا خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ ہم آگے تک اس کو پھیلائیں۔ ہم اس کے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے خادم ہوتے ہوئے اس کے کھیت میں کام کریں، کیونکہ باغبان جلد آنے والا ہے، اور وہ کیا کرے گا؟ کانٹ چھانٹ کرے گا۔ سال نو میں ایک عزم باندھنا ہے، آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ خدا میں تیری کھیت میں کام کروں گی، اور خداوند جو کام میں نے گزرے سال نہیں کر پایا، اس سال میں اسے کروں گا۔ ارادہ کریں گے، دل میں عہد باندھیں گے، تو یقین جانے آپ کے لیے خداوند رستے ہموار کرے گا، خداوند آپ کے لیے دروازے کھولے گا، خداوند آپ کے لیے موقع فراہم کرے گا، اور آپ وہ سب کر پائیں گے جو خداوند آپ سے چاہتا ہے اور آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آنے والا سال آپ کی زندگی میں باعث برکت ٹھہرے، اور آپ کے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اس کلام پر اور اس پیغام پر عمل کیجیے گا، سنیے گا، اور تنہائی میں بیٹھ کے ضرور سوچیے گا کہ اتنا سارا وقت جو ہے وہ میں نے کیوں گوا دیا، کیوں میرے ہاتھ سے نکل گیا؟ کیونکہ آج تو خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، لیکن پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، سنانے والے خادم بھی نہیں ہوں گے۔ خادم جو اب تو ہمیں چلا کے کہتے خدا کا کلام پڑھیں، خدا کے کلام کی آواز کو سنیں، چرچ آیا کریں، توبہ کریں، خدا ان کے کلام سے لپٹے رہیں، لیکن اب ہم یہ سوچتے ہیں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن وقت دیکھیے کس طرح تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ مسیح یسوع کی آمد ثانی بہت نزدیک آ پہنچی ہے۔ بس میرے عزیز بہن بھائیوں، ناظرین، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا سوچ رکھا ہے، آپ کا پلان کیا ہے، فیوچر پلاننگ آپ کی کیا ہے، اور پھر اپنے جو ارادے باندھے وہ بھی کیجیے، جو خداوند آپ سے چاہتا ہے اس کام کو بھی سر انجام دیں۔ سال نو، نیا سال آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں اور ڈھیروں نعمات لے کر آئے، اور خداوند آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کلام کو پڑھیں۔ اگر آپ کلام نہیں پڑھتے تو کلام پڑھنا شروع کریں، اگر آپ دعا نہیں کرتے دعا کرنا شروع کر دیں، دعا مانگیں، خداوند کے آگے جھک جائیں، روزے رکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ خداوند نے ایک نیا دن آپ کو آپ کی زندگی میں طلوع کیا ہے، ایک نیا دن آپ کو دیا ہے، ایک نیا سال دیا ہے، تاکہ اس سال آپ بہت سارا کام کر سکیں۔ آئیے میں اور آپ خداوند کے آگے جھک جائیں اور دعا مانگیں۔ آپ جب دعا مانگیں میرے ساتھ متفق ہوگا تو یقین جانیے گا کہ خداوند آسمان کے دروازے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کھول دے گا۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نیا بنائیے جیسا خداوند چاہتا ہے، کیونکہ پھر آپ کا نیا سال ہوگا جب آپ پرانی زندگی کو ترک کر دیں گے اور نئے سال میں آپ قدم رکھیں گے۔ مسیح یسوع زندہ اور جلالی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں، قدوس اور رحیم خداوند، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یسوع ناصری، تو ہمارا منجی، ہمارا خداوند، شاہ عظیم ہے، تو خداوندوں کا خدا ہے۔ اے میرے خداوند،
میں اس سال کی بھی تیرا شکر کرتی ہوں جو اب گزرنے والا ہے، اور آنے والے سال کے لیے بھی خداوند تو میری زندگی کے لیے، میرے گھرانے کے لیے، اور خداوند اس ساری دنیا کے لیے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، باعث برکت ٹھہرانا۔ اس سال اے خدا تو بڑا کام کرنا، 2022 ہماری زندگیوں کے لیے اے خدا باعث برکت ٹھہرے، انجیل کی منادی کریں، وہاں تک تیرے کلام کو لے کر جائیں جہاں تک نہیں پہنچا، تیری آواز کو، تیرے پیغام کو پہنچانے والے ہوں۔ اے میرے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں نیا بنا، تاکہ ہم نئے ہو جائیں، ہم نئی زندگی گزاریں، اپنی پرانی زندگی کو اے خدا ترک کر دیں، گناہ بری زندگی سے ترک کر دیں، اے خدا وہاں سے نکل کر آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں، روزے قیامت تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اے میرے خداوند ہماری دعا، ہماری التجا تیرے حضور میں ہے، ہم سب کو بڑی برکت دے۔ اے میرے خداوند خدا، میں اس چینل کے لیے برکت چاہتی ہوں، اس چینل کے سربراہ کے لیے برکت چاہتی ہوں، پوری ٹیم کو بڑی برکت دے۔ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ جلالے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔